حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح بھلائی کی طرف آؤ. نعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. تمام تعریفیں یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں نوازا، جس نے ہمیں عطا فرمایا یہ خوبصورت مہینہ، جس نے ہمیں یہ بہترین موقع عطا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں یہ احساس روحانیت میں بجلی کی سی لہر دوڑا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی نعمتوں سے نوازے اور وہ اس مہینے میں ہمیں معافی عطا فرمائے، وہ اضافہ فرمائے محبت میں اور اس بندھن میں جو ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں ہیں، اور دنیا بھر میں ان سب کے مسائل کا خاتمہ فرمائے جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، بشمول ہم سب کے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ ہستی جو امن کا پیغام لے کر آئی ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. امن کے موتی جو نازل فرمائے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تصور کریں اگر وہ ہمارے درمیان تلاوت فرماتے، سبحان اللہ. تصور کریں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کرتے، آپ کے خیال میں وہ کیسی تلاوت ہوگی؟ اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ان کے تمام گھرانے پر اور تمام صحابہ پر اور دین کے تمام مفکرین پر جنہوں نے برسوں جد و جہد کی، اس طرح کے اسے محفوظ کیا، حفاظت کی، اسے سیکھا، عمل کیا، اسے دوسروں تک پہنچایا، لہٰذا یہ ہم تک پہنچا. اللہ ہم سب کو نوازے اور ہمیں ان میں سے بنائے جو صابر ہیں، ہمیں ان میں سے بنائے جو صبر کرتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو قائم کرتے ہیں امن اور سکون نہ صرف اپنے اندر بلکہ ہمارے مابین بھی. اسلامی بھائی اور بہنوں، ماشاءاللہ اس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، ایک نعمتوں والا اسلامی کیلنڈر کا بہترین مہینہ. اس برس ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، قرآن پاک سے امن اور سکون کے موتی، یہ امن کی کتاب ہے اور در حقیقت اس میں امن و سکون کے اجزاء ترغیبی ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ متلاشی ہیں امن و سکون اور طمانینت کے، ہم میں سے بہت سے لوگ خوشی کے متلاشی ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ متلاشی ہیں تاکہ ہم خاتمہ کر سکیں مصائب کا جن سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن ہم نے امن اور سکون کی کتاب کے صفحات سے تلاش نہیں کیا جو امن و سکون کے مالک نے عطا فرمائے. السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امن و سکون عطا فرمائے اور وہ ہر انداز سے ہمیں نوازے. اگر ہم امن اور سکون کی درجہ بندیاں دیکھیں میرے بھائی اور بہنوں، اندرونی سکون اور بیرونی سکون. کسی کے اندر امن اور سکون دل کے شریانوں میں، خون میں، دماغ کے اندر اور نظام کے اندر، اور تب بیرونی امن و سکون ایک دوسرے کے مابین، اپنے کنبے کے اراکین کے ساتھ، برادری کے ساتھ، امت کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر انسانیت کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ. یہ وہ امن و سکون ہے جس کے ہم متلاشی ہیں. اس سے بڑھ کر یہ کہ امن و سکون کی دو دیگر درجہ بندیاں ہیں میرے بھائی اور بہنوں. وہ امن و سکون جو ہم اس دنیا میں چاہتے ہیں اور وہ سکون ہم چاہتے ہیں آخرت میں، زندگی بعد از موت. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان سے مخاطب ہوگا جو امن و سکون سے جنت میں داخل ہوں گے. تحیتهم یوم یلقونه سلام. اس دن ان کو خوشخبری ملے گی، وہ امن و سکون ہوگا. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. لہٰذا جیسا کہ ہم اس امن و سکون کے متلاشی ہیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کھولتے ہیں، ہمیں امن و سکون کا پہلا موتی کیا ملتا ہے؟ حیران کن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اس بیان کو دیکھیں، وہ امن و سکون کا بیان ہے میرے بھائی اور بہنوں۔ قبل اس کے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ کو یہ الفاظ ادا کرنا ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور اگر تم قرآن کی تلاوت کرنا چاہو، تمہیں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کی پناہ مانگے بغیر شیطان مردود سے ہم کیسے امن و سکون سیکھنے، محسوس کرنے اور سمجھنے کے قابل ہوں گے اور اطمینان حاصل کرنے کے؟ ہم میں سے بہت سے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں توجہ مرکوز نہیں کرتے۔ ہم میں سے بہت جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم اس کے معانی نہیں سمجھتے، کیونکہ کبھی کبھار شیطان ہمارے دلوں اور دماغوں کو آلودہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم اس مبارک بیان سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں مانگتا ہوں اللہ کی پناہ شیطان مردود سے، ابلیس سے۔ لہذا یاد رکھیں یہ پرقوت بیان ہے، اسے استعمال کریں، اسے سمجھیں، اسے مسلسل دہرائیں اور یقینی بنائیں قرآن کی امن و سکون کی کتاب کی تلاوت سے پہلے، قبل اس کے کہ ہم موتی کشید کر سکیں، اس کی اولین کلید اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ اور جو ہمارے پاس آتا ہے اور وہ قرآن کی خوبصورتی چھین لیتا ہے، وہ چھین لیتا ہے ہمارے دلوں اور دماغوں سے قرآن کی خوبصورتی، حالانکہ یہ خوبصورت ترین لفظ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لفظ ہے۔ اس کی خوبصورتی کو پہچاننے کے لیے ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ شیطان ہے جو سکون چھین لیتا ہے ہمارے دلوں کا اور ہمارے دماغ کا اور شریانوں کا اور نظام کا اور ہمارے کنبوں اور معاشرے سے۔ یہ شیطان ہے جو ہمارا جھگڑا اور دلائل بازی کرواتا ہے، اور یہ شیطان ہے جو ہمیں تقسیم کرتا ہے اور ہمیں پھوٹ ڈالتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے لڑاتا ہے اس انداز سے کہ یہ کبھی بھی قابل فخر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلے پرقوت ترین بیان پر غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، بے حد مہربان، بے حد رحم کرنے والا، بے حد معاف اور رحم کرنے والا، یا ہم کہہ سکتے ہیں خصوصی انداز سے بے حد رحم کرنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انداز سے رحم کرنے والا بھی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ ہے، یہ امن و سکون ہے۔ امن و سکون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے منسلک ہے۔ دیکھیں وہ کیسے آغاز کرتا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے آغاز کرو اس کے نام سے، تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ بھرپور ہے رحمت، رحم اور معافی سے۔ اگر وہ چاہتا وہ فرما سکتا تھا شروع اللہ کے نام سے جو شدید عذاب اور سزا کا مالک ہے، وہ ایسا فرما سکتا تھا، لیکن میرے بھائی اور بہنوں، دل کو اس تڑپ کی ضرورت ہے جہاں ہم سب کو اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے۔ بھائی اور بہنوں، ہم سب کے اعمال ایسے ہیں جن پر فخر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معافی اور امن و سکون کا مہینہ ہے۔ ہم امن و سکون کی کتاب کی تلاوت امن و سکون کے گھر میں کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ہم پر رحم فرمائے اور نوازے اپنی رحمت۔ ہم سب انشاءاللہ ایک نیا ورق پلٹ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ورق خالی اور خالص ہے، اس پر وہ تحریر کریں جسے پڑھ کر یوم قیامت کو فخر ہو۔ طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، خوشخبری دے دو اسے جس کے اعمال نامے میں بے تحاشا استغفار اور معافی ملے۔ جب آپ کے اعمال نامے دیکھے جائیں، بے تحاشا استغفار اور ندامت ملنی چاہیے۔ کیونکہ اللہ بے حد معاف کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا۔ کیا امن و سکون ہے، سبحان اللہ۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے اللہ کی رحمت پر غور کریں، آپ اپنے اندر سکون محسوس کریں گے۔ اگر آپ اللہ کے گھر میں روحانیت محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے اندر سکون محسوس کریں گے۔ کیا آپ نے غور کیا، آج ہم نے 1/4 جز پڑھا اور ہم نے تراویح کی 20 رکعت ادا کی۔ میرا نہیں خیال کہ اللہ ہم تھکے ہیں سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے۔ یہ اس قدر خوبصورت ہے کیونکہ امن و سکون کے مالک نے اسے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اس روحانی اجتماع کی بدولت ہے۔ مسلمین اور مومنین زندگی کے ہر شعبے سے باہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہی امن و سکون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز فرمایا سورۃ الفاتحہ سے، پہلی سورت۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ تعریف کا ہر پہلو، ہر قسم کی تعریف محض ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ہم اسی کی ہے۔ باقاعدگی سے اس کی حمد کریں میرے بھائی اور بہنوں، آپ سکون پائیں گے۔
تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے، تمام جہانوں کا۔ رب سے کیا مراد ہے؟ رب، وہ جو خالق ہے، پرورش کرنے والا، پالنہار، رزاق، پناہ دینے والا، وہ ہستی جو قطعی کنٹرول کی حامل ہے تمام کائنات کے ہر ایک پہلو کے، وہ رب ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو اور باقی تمام چیزوں کو بنایا۔ سبحان اللہ، تمام تعریفیں ہیں محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ کیا پرقوت آغاز کا بیان، اور اس کے فوراً بعد وہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم۔ ہم اسے دوسری مرتبہ سن رہے ہیں، بے حد رحم والا، بے حد مہربان۔ خسارے میں ہوگا وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں کرتا، خسارے میں ہوگا۔ اللہ ہم جیتنے والوں میں سے بنائے، وہ ہمیں معافی پانے والوں میں سے بنائے، وہ ہمیں اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائے۔ تب وہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو جواب دہ ہیں، اور وہ جواب دہی ہم بے تحاشا امید حاصل کریں گے، سمجھتے ہوئے اس کی رحمت اور معافی۔ تصور کریں اگر وہ فرماتا ہے میں قطعاً معاف نہیں کروں گا کچھ لوگوں کو، اگرچہ وہ معافی طلب کریں، کیا اس نے کبھی ایسا فرمایا؟ کبھی نہیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص جو شرک میں مبتلا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں، اگر وہ معافی طلب کرے، اللہ فرماتا ہے میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ محض وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور اسی حالت پر وفات پاتا ہے معافی طلب کیے بغیر، اس کے لیے اللہ شدید خبرداری جاری فرما رہا ہے۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بھائی اور بہنوں، ہمیں یہ درس لینا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ صادر نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھار کوئی شخص اس قدر مذہبی نہ ہو بظاہر، ہو سکتا ہے وہ اندر سے زیادہ مذہبی ہو سکتا ہے وہ زیادہ اندرونی سکون کا حامل ہو، اور ہو سکتا ہے وہ جد و جہد میں مصروف ہو اپنانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ایک ایک کر کے، جس طرح ہم کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں، ہم سب کوشش کر رہے ہیں اپنی بری عادات سے نجات کی۔ اللہ کی مدد طلب کریں۔ سنیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک پرقوت بیان، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں محض اللہ کی عبادت کریں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں محض اللہ ہی سے مدد مانگے۔ یاد رکھیں وہ رب العالمین ہے، یہی وجہ وہ فرما رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مالک ہے کائنات کے ہر ایک پہلو کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ اور اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کی رحمتوں کی دعا مانگتے ہیں جو امن و سکون کی دعا ہے۔ امن و سکون کا عظیم ترین پہلو کیا ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے؟ اسے سنیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ امن و سکون کا راستہ اللہ کو راضی کرنے کا۔ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی یا ہدایت اور رہنمائی، مجھے اور کیا چاہیے؟ میں دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہوں۔ عجبا لامر المؤمن فان امره كله له خیر، ایک سچے مومن کے معاملات حیران کن ہیں، وہ سب اس کے لیے اچھے ہیں۔ جب اچھائی میسر آتی ہے، جب ایک اہل ایمان کو اچھائی میسر آتی ہے، وہ شکر گزار ہوتا ہے، لہذا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور جب برائی نازل ہوتی ہے یا مشکل اور آفت ایک حقیقی اہل ایمان پر نازل ہوتی ہے، وہ صابر رہتا ہے یا رہتی ہے، لہذا وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، امن و سکون کا کیا خوب موتی یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اور اس نے ہمیشہ ہمیں نوازا ہر انداز سے۔ حالانکہ کبھی کبھار ہم نہیں جانتے اور نہیں پہچانتے، ہم محض اس کا چناؤ کرتے ہیں جس کی طلبگاری ہماری روح ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے مجھے یہ عطا نہیں فرمایا اور وہ عطا نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے احسانات دیکھیں تو وہ بکثرت ہیں۔ لہذا یہ کچھ موتی ہیں جو ہم نے اخذ کیے سورۃ الفاتحہ سے، قرآن کے آغاز سے۔ اور اگر آپ اگلی سورت پر غور کریں جو سورۃ البقرہ ہے، اللہ اکبر، عین آغاز میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ الف لام میم، در حقیقت یہ کتاب یعنی قرآن، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے لیے ہدایت ہے
جو باخبر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. آپ اللہ سے باخبر ہیں، آپ اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں گے. لہذا وہ کون ہیں جو اللہ سے باخبر ہیں؟ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، قطعاً کوئی شک نہیں. اگر آپ اندرونی سکون کا حصول چاہتے ہیں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے کلام پر کبھی شک نہ کریں، یہ درست ہے. اگر سائنس نے کوئی چیز ثابت کی ہے، اس کے علاوہ یاد رکھیں وہ ثبوت غلط ہے. ایک دن آئے گا جب سائنس دوبارہ ثابت کرے گی، حتیٰ کہ یہ ہوگا وحی کی مطابقت میں. تمام تر تخلیق کے مالک کی یہی امن و سکون ہے. یہی وجہ ہے کوئی شک نہیں مجھے اور آپ کو، ہم مومن ہیں، ہمیں رتی برابر شک نہیں کلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ حقیقت ذہن میں رکھیں کہ یہ قطعی سچ ہے اور آپ سکون پائیں گے. اگرچہ آپ عارضی طور پر کوئی چیز نہیں سمجھتے، جائیں اور تلاش کریں، دریافت کریں، مفکرین سے پوچھیں اور آپ بہت کچھ سیکھیں گے. ہم پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو. لہذا اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی آپ کیسے امن و سکون پائیں گے؟ اس وقت فرشتے بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں. بھائی اور بہنوں، اگر ہم غیب کو دیکھ سکتے، ہم فرشتوں کو دیکھتے، ہم اپنے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتے دیکھتے، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے. اور ہم رحمت دیکھتے اور سکینہ، طمانینت، سکون، نہ صرف ماہ رمضان کا بلکہ اجتماع کا بھی، جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. میرے بھائی اور بہنوں، ہم اسے دیکھتے اور محسوس کرتے. اگر ہم غیب میں جھانک سکتے، ہم اسے حقیقت میں اپنے ارد گرد دیکھتے. تصور کریں فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں لیتے ہوئے. سبحان اللہ، فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، محض اس لیے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے. لہذا یہاں اللہ فرما رہا ہے الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دو دیگر خصوصیات درکار ہیں، نماز قائم کرنا اور اللہ نے آپ کو جو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کر. اللہ نے آپ کو دولت دی، خواہ یہ کم یا زیادہ ہے. کچھ لوگوں کے پاس بے تحاشا، ان کے لیے خرچ کرنا مشکل ہے. جن کے پاس کم ہے وہ بنسبت زیادہ خرچ کرتے ہیں. کبھی کبھار وہ شخص جس کی جیب میں 200 روپے ہیں اور وہ 20 روپے نکالتا ہے، اس نے 10% نکالے. لیکن جس شخص کے پاس 200 ملین ہیں، وہ ہنسا نہیں بتانا چاہتا جو اس نے نکالنا ہے مقابلے میں اس تناسب کے. لہٰذا میرے بھائی اور بہنوں، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے جب تم نماز قائم کرتے ہو، جب تم غیب پر ایمان لاتے ہو اور جب تم اس میں سے خرچ کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تب تم ایک مختلف درجہ حاصل کرتے. تم سمجھتے ہو کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم محسوس کرتے ہو کہ کیا ہو سکتا ہے تم اس کفن میں چھپا دیے جاؤ گے یا تابوت قبر میں رکھا جائے، جو بھی ہو، اور تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ سب کروڑوں اور اربوں آپ کی یا میری مدد کے لیے نہیں آئیں گے. تب وقت ہے کہ ہم انہیں درست سمت میں خرچ کریں. لہٰذا اپنی نماز قائم کرو. ایک شخص جس نے اپنی نماز قضا کی ہے یا اپنی نماز کے لیے تردد نہیں کرتا، اندرونی اور بیرونی سکون حاصل نہیں کر سکتا. میرے بھائی اور بہنوں، ناممکن ہے سکون کا حصول نماز قائم کیے بغیر. اللہ کی عبادت کریں، اس کی حمد بیان کریں. اس نے آپ کو تخلیق فرمایا، وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ حقیقت میں آپ کو چاہتا ہے. وہ آپ کے رجوع کا منتظر ہے، وہ منتظر ہے آپ کے رجوع کا. ہم کہاں ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ یا اللہ، میں معافی کے لیے تجھ سے رجوع کرتا ہوں، مجھے معافی عطا فرما. یا اللہ، میں ندامت میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، مجھے معافی عطا فرما. یا اللہ، میری زندگی ایک نعمت بنا دے. یا اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو نعمت عطا فرما. یا اللہ، ہم تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرتے ہیں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بعد تذکرہ فرماتا ہے ایک دوسرے نقطے کا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے تم پر نازل فرمایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تم سے پہلے نازل فرمایا گیا. ہم بے شک ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے انجیل اور تورات نازل فرمائی ہے، بائبل اور تورات، اور داؤد علیہ السلام پر زبور. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کتابوں کو نازل کیا کیونکہ ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہے. ہمارا ان پر ایمان ایک مخصوص انداز میں ہے جہاں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، لیکن تفصیلات قرآن میں ملیں گی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ جو بعد از موت زندگی پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ملاقات پر۔ لہذا اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں، آپ بے تحاشا امن و سکون پائیں گے۔ یہ آپ کو گناہ سے دور رکھے گا، یہ آپ کو اکثر معافی طلب کرنے میں مصروف رکھے گا، آپ خود کی پڑتال کریں گے، یہ آپ کی امید ہوگا، کیونکہ بھائی اور بہنوں، میرے پاس اور آپ کے پاس کوئی حق انتخاب نہیں ہے ماں سوائے رحمت سے پر امید رہنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی راستہ نہیں۔ ماں سوائے اللہ کی رحمت پر امید رکھا جائے۔ آپ کو بھی اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے، کوئی اور حق کے انتخاب کوئی بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان ہے کہ آپ لوٹ کر رب کے پاس جانے والے جو بے حد معاف کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے، آپ مسکراہٹ کے ساتھ مریں گے۔ اللہ اکبر، آپ ایک خوش باش مریں گے، آپ کے دل میں طمانینت اور سکون ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ جائیں گے، ہم سب کو بہت زیادہ تشویش ہے اعمال کی بابت جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کر رکھے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر انداز فرمائے گا ہماری خطائیں، اور وہ ہمارے نیک اعمال میں اضافہ فرمائے گا اور انشاءاللہ جنت عطا کرے گا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں بھائی اور بہنوں، ہم محض چند آیات چنیں جن کی تلاوت آج شب ہم نے کی ہے۔ اللہ منافقین کی خصوصیات کا تذکرہ فرماتا ہے۔ میں نے آج ان کا تذکرہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ سکون چھین لیا جاتا ہے اس شخص سے جو منافق ہے۔ اگر آپ میں منافقت کی خصوصیات پائی جاتی ہیں آپ کے اندر، آپ کبھی سکون نہ پائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ مومن نہیں ہیں۔ ان کے تمام تر اعمال مختلف سمت میں ہیں، ان کا بیان ایک دوسری سمت میں ہے۔ وہ جس انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ منافقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا آپ اپنے خالق کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ جب ہم مر گئے تب کیا ہوگا؟ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك۔ یا اللہ، ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اور تجھ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ماں سوائے واپس تیری جانب جانے کے۔ آپ اللہ سے فرار چاہتے ہیں، آپ واپس اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، وہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمیں زندگیوں میں سے منافقت دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان میں سے بننا چاہیے جو اسے سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں، اور ہم اسے مکمل طور پر دور رکھیں۔ یہی وجہ اللہ فرماتا ہے في قلوبهم مرض۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ایک شخص جس کے دل میں بیماری ہے اس کو سکون نہیں ملے گا۔ وجہ یہ ہے، حدیث مبارکہ میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اختتام پر فرماتے ہیں ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ در حقیقت جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ پاک اور اچھا ہوگا تمام جسم پاک اور اچھا ہوگا، اور اگر یہ گندا اور برا ہوگا اور بیمار تمام جسم گندا، بد اور بیمار ہوگا۔ یاد رکھیں یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ لہذا اگر لوگوں کے دلوں میں بیماری موجود ہے یہ ظاہر ہوگی ان کے خون میں۔ آج جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ خون ٹیسٹ کرواتے ہیں، جب آپ خون ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ کو کیا بیماری ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ ان سب کو شفا عطا فرمائے جو بیمار اور علیل ہے، اور وہ ان سب کو معاف فرمائے جو وفات پا چکے ہیں، اور جب وہ ہم لے جائیں وہ ہماری زبانوں پر شہادت جاری کرتے ہوئے اٹھائے۔ لہذا میرے بھائی اور بہنوں، دل کی بیماری کے ساتھ آپ کو جنگ کی ضرورت۔ اس کی شناخت کرنے کے بعد اس کی تشخیص موجود ہے۔ تشخیص کیا ہے؟ خود سے پوچھیں میں کن خصوصیات کا مالک ہوں۔ اگر وہ بری ہیں مجھے جنگ کرنی ہے ان کے خاتمے کے لیے۔ میں کیوں مالک ہوں نفرت، حسد کا، دشمنی کا اور دھوکہ دہی کا اور مادی دنیا کی اس قدر محبت اپنے دل میں؟ مجھے اس سے لڑنا ہے، اس سے باہر نکلنا ہے تاکہ میں سکون پا سکوں جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔
اور میں اس دن کو مرکز نگاہ بنا سکوں تاکہ جب میں اللہ کی موجودگی میں پہنچوں تو وہاں سکون پا سکوں. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم قیامت کے حوالے سے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن تمہاری صحت اور بچے کبھی تمہاری مدد نہیں کریں گے ماں سوائے وہ شخص جو مضبوط دل کے ساتھ آئے. مضبوط دل، آپ کا دل صاف ہے. یہاں اللہ تذکرہ فرماتا ہے بیماری کا، منافقین کے دلوں کی اللہ ہمیں پاکیزہ بنائے. اور منافقین ایسے ہیں جب منافقت ہوتی ہے وہ برے بھلے کی تمیز نہیں کرتے، عنوانی میں مصروف ہوں گے. اور جب ان سے پوچھیں بھائی آپ کیوں بدعنوانی میں مصروف ہیں، وہ کہیں گے میں بدعنوان نہیں ہوں، میں کھڑا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نیکی کرنے والے ہیں، ہم اچھائی کرنے والے، ہم نیکی کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے نہیں، وہی ہیں جو فساد پھیلانے میں مصروف ہیں، لیکن وہ تصور بھی نہیں کرتے، نہ اسے جانتے ہیں. کیوں؟ دل میں منافقت کے سبب. لہذا یہ واضح ہے جب ہمارے دل گندے ہوتے ہیں بھائی اور بہنوں، ہم مرکز نکاح کھو دیتے، ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کے پیچھے بھاگنا ضروری نہیں، کیونکہ دل گندا ہے. یہی وجہ اللہ ہم پر رحمت فرماتا ہے ماہ رمضان میں دل کو پاکیزہ بنائیں، اس پر کام کریں. اللہ میرے اور آپ کے دل کو پاکیزہ بنائے. اللہ میں ایسا دل عطا فرمائے جو لبریز ہو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہر وقت. میرے بھائی اور بہنوں، تب اللہ فرماتا ہے وہ ہدایت جس کا اس نے ہم سب کو حکم دیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا ہے. تمہارا رب جو خالق ہے، جو تمہارے وجود کے ہر پہلو کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی عبادت کرو. جب ہم زمین پر سجدہ ریز ہوتے ہیں ہم کس کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے جو میرا خالق ہے. وہ حقدار ہے کہ میں اس کے لیے اپنا سر زمین پر رکھوں، میں اس کے لیے اپنا ناک اور پیشانی زمین پر رکھوں، کیونکہ اس نے مجھے بنایا. لہذا مسلمان جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو ان کا خالق ہے. اور اللہ کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادت قبول فرمائے. اور اس آیت میں اللہ عبادت کے اعمال کا تذکرہ فرما رہا ہے، کیونکہ عبادت ہی سے ہی اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے گا. اگر آپ جاننا چاہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ایک پروان چڑھتا ہوا فرد جاننا چاہتا ہے مجھے کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ سادہ جواب، جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہارے ارد گرد کی ہر چیز تخلیق کی اس کی عبادت کرو. جس نے بنایا آسمان زمین، جو بارش بھیجتا ہے اور فصلیں اگاتا ہے، جس نے ہمیں اس قدر پھل عطا فرمائے اس کی عبادت کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 21 میں سورۃ البقرہ کی وہ تذکرہ فرماتا ہے اس کا. اللہ تعالی ہم پر رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی اچھائی عطا فرمائے. در حقیقت حتیٰ کہ آیت نمبر 22 تذکرہ فرماتی ہے بارش کا اور آسمانوں کا اور زمین کا اور اللہ تعالیٰ کی دیگر تمام تر مخلوقات کا. اور اللہ فرماتا ہے لہذا اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اگر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو کیا ہوگا؟ ہم سکون کھو بیٹھیں گے. اور یہی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بابت قرآن میں تذکرہ فرماتا ہے کہ وہ جو ایک دوسرے کی عبادت کرتے رہے ہیں کیا ہوگا؟ روز قیامت کو جب وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے یا جب وہ ایک دوسرے کو پکارنے کی کوشش کریں گے کوئی جواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس دن ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں امت کی فکر ہوگی. اللہ ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. لہٰذا بھائی اور بہنوں، ایک اور پہلو دیکھیں، وہ کون ہے جو ہمارا سکون چھین لیتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ ہم نے گفتگو کے عین آغاز میں اس کا تذکرہ کیا، شیطان، ابلیس. لہذا سورۃ البقرہ میں اللہ اس کی تاریخ کا تذکرہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کے رتبے کو تسلیم کریں، اسے سجدہ کر کے اعتراف کی صورت میں انسان کے مرتبے کا اعتراف کرنے کے لیے ان سب نے انسان کے رتبے کا اعتراف کیا، ماں سوائے ابلیس مردود کے. اس نے انکار کیا.
اور اس نے تکبر کیا، اس نے اللہ کا حکم مسترد کر دیا۔ ہم دو چیزیں سیکھتے ہیں، ایک ہے شیطان سے محتاط رہیں، اس پر نظر رکھیں۔ آج کل ہم جانتے ہیں کیپ ٹاؤن کے اس خوبصورت شہر میں ماشاءاللہ محفوظ شہر، لیکن ہم اپنی گاڑیوں کو تالا لگاتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو تالے لگاتے ہیں، ہم لگاتے ہیں الارم جو ہمارے پاس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم محتاط ہیں۔ موجود ہو سکتے ہیں چند بدماش باہر جو ایک یا دو چیزیں چھیننا چاہتے ہیں جو ان کی نہیں ہیں۔ ہم کیوں محتاط رہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز موجود ہے اور آپ ہر طرف نظر دوڑاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا یہ آپ کی جیب میں، لیکن کوئی جو پاس سے گزرے وہ مشتبہ ہوگا۔ جو کوئی بھی آپ کے پاس سے گزرے وہ مشتبہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جیب میں سونے کے 3 سکے موجود ہیں۔ ہاتھ اوپر نہ اٹھائیں اگر آپ کے پاس یہ ہوں۔ آپ کی جیب میں سونے کے 3 سکے ہیں، ہر کوئی مشتبہ ہے، حتیٰ کہ ایک دوست جو آپ سے ملتا ہے، آپ ایک فاصلے سے اسے سلام کرتے ہیں اور آپ اس کا ہاتھ تھامتے ہیں اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم اور آپ چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے اور آپ نہیں جانتے اس کا کسی کو علم ہو اور اس کی نیت بد ہو جائے، وہ اسے ضائع کر سکتا ہے کیونکہ اب وہ جاننا چاہتے ہیں کچھ ہو رہا ہے۔ شیطان کی نیت بد ہے، نیت بد ہے۔ روز اول سے اس نے ہمیں بتایا کہ وہ آپ کے اور میرے خلاف دشمنی کا اعلان کرتا ہے، لہذا اس سے محتاط رہیں، چوکس رہیں، حفاظت کریں، اپنا دروازہ لاک کریں، یقینی بنائیں کہ کوئی قریب موجود نہیں ہے۔ ایک فاصلے سے آپ اسے پہچان لیں اور سم تبدیل کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس جو ایمان کی شکل ہے کہیں زیادہ قیمتی ہے 3 سکوں کی نسبت۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ سونے کے 3 سکے کیا ہیں؟ وہ کیا ہے؟ آپ کا ایمان اربوں سونے کے سکوں سے بڑھ کر ہے۔ در حقیقت یہ انمول ہے، آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، لہذا اس کو محفوظ رکھیں، اس کی دیکھ بھال کی کوشش کریں اور اللہ کی عبادت کریں، صبح بیدار ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ تراویح جو ہم نے ابھی ادا کی عبادت کا اس قدر عظیم عمل ہے کہ حدیث میں اگر ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور مکمل کریں، جب امام مکمل کرے ہم اجر پائیں گے کھڑا ہونے کا تمام تر رات، لہذا یہ تصدیق شدہ ہے۔ ہم محض 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہوئے یا 1 گھنٹہ 10 منٹ، سبحان اللہ، اور ہم نے بارہا آرام بھی کیا اور یہاں موجود ہیں اور ہم ہنوز تر و تازہ ہیں اور ہم نے تمام رات کھڑے ہونے کا اجر پا لیا۔ لہذا شیطان آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ تراویح کی پہلی رات ہے، مسجد بھری ہوئی تھی، گرمی تھی، ہمیں پسینہ آ رہا تھا، امام سست تھا، 10 منٹ اس کی گفتگو بہت طویل تھی، کل ہم اسے ریڈیو پر سنیں گے۔ لہذا کیا ہوا؟ شیطان فی الفور ہمارے پاس آیا اور اس نے ہم سے چھین لی روحانیت اور عطیہ۔ ہم یہاں اجتماع میں ہیں مسلمانوں کے، ہمارے مابین سے ہو سکتے ہیں ولی من اولیاء اللہ تعالی، وہ ہمارے مابین سے ہو سکتے ہیں اللہ کے دوست، اور ان کی موجودگی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں ہم کوئی چیز حاصل کریں، اس کا قوی امکان موجود ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے، ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھائے۔ کبھی کبھار وہاں باہر موجود ایک پوسٹ تھی، کہیں زیادہ پرسکون ہوتا ہے میرے اور آپ کی نسبت، اور کیا رونما ہوگا؟ وہ اللہ سے قریب تر ہو سکتے ہیں ہم سے بڑھ کر، ہم اسے نہیں پہچانتے، کیونکہ کسی کو پہچاننے کے لیے بصیرت درکار ہوتی ہے، اور اس لیے اسے پہچاننے کے لیے ہمیں بھی کسی قدر روحانیت کی ضرورت ہوگی۔ اللہ ہمیں کسی قدر روحانیت عطا فرمائے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کیا ابلیس انسان کے خلاف ہے؟ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا ہے انسان، اس پر نظر رکھو، اور جب کبھی تم خطا کرتے امن و سکون کے موتی کی جانب دیکھو۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، آدم علیہ السلام نے ارتکاب اولا کے بعد اللہ سے چند الفاظ موصول کیے، لہذا اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ انہوں نے اللہ سے کیا موصول کیا؟ اللہ نے انہیں سکھایا کہ معافی کیسے طلب کرنی ہے، لہذا انہوں نے معافی کے الفاظ کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، اللہ نے ہمیں درس دیا کیسے حاصل کرنی ہے اللہ کی رحمت، سکون اور اللہ کی معافی، اور کیسے مٹانا ہے شیطان کے اثرات کو۔ چند الفاظ کہتے ہوئے اپنی غلطی تسلیم کریں، اپنے گناہ پر ملال کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ اب تک ہمیں یہ چاروں ازبر ہونے چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ کے لیے کر لیا، گناہ مٹا دیے جائیں گے، وہ پھر اللہ کے دوست ہوں گے۔ تصور کریں کوئی کاروبار میں آپ کو نیچا دکھاتے ہیں، لہذا وہ آپ کے لیے 1 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، بڑی رقم، لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں بولتے، کیوں؟ نقصان اٹھانے کی وجہ سے۔ کتنا چانس ہے کہ آپ جائیں اور کہیں میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے اس پر ملال ہے، میں معذرت خواہ ہوں، میں اسے دوبارہ نہیں کروں گا، اور وہ کہیں جاؤ واپس آؤ۔ کیا کوئی چانس ہے؟
بہت کم ایسا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس دل ہے، کبھی کبھار وہ اسے زیادہ پاکیز کی درکار ہوتی ہے اس کو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے، امن اور سکون کا مالک، وہ امن چاہتا ہے، امن کا حصہ معاف کرنا ہے، آپ دوسروں کو معاف کریں، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں اسے مزید نہیں رکھوں گا، جب تم نے معافی طلب کر لی میں معاف کرنے والا ہوں، میں تمہیں یہ عطا کروں گا اور معاف فرماؤں گا ہر موقع پر۔ اس پر غور کریں، ہر رات اللہ پکارتا ہے کوئی ہے جو معافی طلب کرے اور میں اسے معاف فرماؤں، اور ہم سوتے رہتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، ہم سحری کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، میرے بھائی کتنے منٹ باقی ہیں، کتنے منٹ باقی ہیں، آپ نے مجھے اتنی دیر سے کیوں اٹھایا، اور ہم جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں۔ کیا آپ نے وہ دیکھا؟ وہ اسے V6 کہتے ہیں، ماشاءاللہ، ایک یہاں ایک وہاں، ایک یہاں ایک وہاں، سبحان اللہ۔ میرے بھائی اور بہنوں کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ اللہ سحری کے وقت پکار رہا ہے صبح سویرے، جبکہ ہنوز آپ کو کھانے کی اجازت ہے، اللہ پکار رہا ہے کوئی ہے جو معافی طلب کرے، اللہ سے معافی طلب کریں، یہ موتی ہے، یہ موتی ہے، آپ سکون پائیں گے۔ یا اللہ میں سکون کا متلاشی ہوں، میں متلاشی ہوں خوشی کا، تمانیت کا، کئی چیزوں کی مجھے ضرورت ہے، روزانہ اسے مانگیں، 1 برس 2 برس 5 برس 10 برس تک، میرا یقین کریں آپ فہرست سے چیزیں نکالنا شروع کر دیں گے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی قوت سے آپ اسے کاٹ رہے ہوں گے، وہ اللہ کا عطیہ ہے، لیکن ہم امید کھو بیٹھتے ہیں، ہم نہیں پکارتے، ہم فکر مند ہوتے ہیں اس عارضی سکون کے اپنے پیٹ سے متعلق، دن کے تھوڑے حصے کے لیے، کیونکہ یہ رمضان ہے اور جتنا کھا سکتے ہیں کھاتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ آپ جس قدر زیادہ کھاتے ہیں رمضان کے دن میں اسی قدر جلد بھوک محسوس کرتے ہیں۔ اسے آزمائیں، سحری میں کم کھائیں، معیاری کھانا کھائیں، تمام تر گندم اور اجناس، کم روغنی، اور دیکھیں آپ تمام دن نکال لیں گے، 5 بجے آپ ہنوز ویسے ہوں گے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، لیکن جب آپ پیٹ بھرتے ہیں، مرکز میں نگاہ کھو دیتے ہیں، کیا رونما ہوگا؟ صبح کے 10 بجے ہی آپ کا پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں گے کہ آپ کھڑے بھی نہ ہو سکیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ لہٰذا میرے بھائی اور بہنوں، اللہ نے ہمیں درس دیا کہ معافی کیسے طلب کرنی ہے، تب وہ فرماتا ہے کچھ بے حد دلچسپ آل یعقوب کو، حضرت یعقوب کی اولاد کو اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، وہ بنی اسرائیل بھی کہلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اے آل یعقوب علیہ السلام، اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ آئے آل یعقوب، یاد کرو، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا عطیہ یاد کرو۔ میں یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہتا ہوں، اس آیت کا خود پر اطلاق کریں۔ کیا اللہ نے ہم پر احسان نہیں کیا میرے بھائی اور بہنوں؟ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس نہیں ہے اچھائی؟ کیا ہم سانس نہیں لے رہے یا دیکھ سن نہیں رہے؟ کیا ہم اللہ کے گھر میں نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں سن رہے؟ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں عطا نہیں فرمائی بے شمار نعمتیں؟ لہٰذا یاد رکھیں خود پر اللہ کے اس عطیے کو، اپنے اوپر اللہ کا عطیہ۔ لوگ کبھی کبھار اس آیت کو پڑھ کر کہتے ہیں وہ آل اسرائیل، وہ اللہ کے احسانات کو بھول گئے، لہٰذا اللہ قرآن میں یاد دہانی کروا رہا ہے، محسوس نہ کرتے ہوئے کہ اس میں ایک سبق ہے، عظیم سبق ہمارے لیے۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا کیا فائدہ جب ہم نے خود پر اللہ کے احسانات کو فراموش کر دیا۔ اللہ نے ہم پر بہت سے کرم کیے، ہمارے والدین جو حیات ہیں وہ عطیہ ہیں، جنت میں داخلے اور آرام و سکون کا ذریعہ۔ اگر ہمارے بچے ہیں وہ عطیہ ہیں، اگر آپ کا ایک جیون ساتھی ہے وہ عطیہ ہے، وفادار ہیں، منصوب رہیں۔ آج کل شادیاں ٹوٹ رہی ہیں کیونکہ سکون چھین لیا گیا ہے وعدہ مساوات کی بابت بنتے ہوئے بے دین۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے بدکاری سے، فلرٹ سے۔ ایک فلرٹ سے آپ کا سکون ختم ہو جاتا ہے، کیوں؟ آپ سو نہیں سکتے، آپ کے فون آپ کے پاس ہونا چاہیے، اسے بند ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس 2 سمیں ہیں، آپ کے پاس 4 فون ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ میں نے ایک بھائی سے پوچھا بھائی آپ کے پاس 4 فون کیوں ہیں؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے 4 بیویوں کی اجازت دی لیکن میرے 1 ہے، کم سے کم 4 فون تو رکھ سکتا ہوں۔ کیا احمقانہ جواب ہے میرے بھائی، یہ حماقت ہے۔ 4 فون آپ کا سکون برباد کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے ٹیکنالوجی کیسے استعمال کرنی ہے۔ آپ کیوں فلرٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں جب آپ گناہ کرتے ہیں یہ قرض کی مانند ہے جو آگے آئے گا، اب آپ اس کے مقروض ہیں، یہ کسی مرحلے پر آپ کا سکون برباد کر دے گا۔ لہٰذا مت سوچیں گناہ سے سکون میسر آ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے معافی طلب کریں اور وہ آپ کو راستہ دکھائے گا۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں سادہ زندگی گزاریں۔ آپ اپنی زندگی میں ہر من چاہی چیز حاصل نہیں کر سکتے، آپ حاصل نہیں کر سکتے ہر عورت
یا ہر عورت اس دنیا میں ہر مرد حاصل نہیں کر سکتی. نہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں خوش رہیں، آخرت کا انتظار کریں، تب قابلیت ملے گی. سبحان اللہ. اس لمحے صبر کریں، تحمل کریں، جد و جہد اور کوشش کریں. ہر کوئی اپنے انداز میں جد و جہد اور کوشش کر رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی دوسرے کنبے کے ساتھ اپنی شادی کا موازنہ کریں جس کی شادی آپ کی نسبت زیادہ بے آرام ہے. اگر آپ دیکھیں تو اللہ اکبر. اور ہو سکتا ہے وہ آپ کی جانب دیکھ کر سوچ رہے ہوں دیکھو ان پر کتنا کرم ہے. یہ سب اللہ کا عطیہ ہے. ہم دوسروں کی زندگیوں کو نہیں جان سکتے، اپنی زندگیوں کو سراہیں اور اسے سمجھیں. اپنا مرکز نگاہ قریب رکھیں تو آپ سکون پائیں گے، اندرونی اور بیرونی. یہ رمضان ہے. میں ان سب سے کہتا ہوں جو فاضل ازواجی امور میں مصروف ہیں یا کسی قسم کے ناجائز غیر اخلاقی رویے میں مصروف ہیں، اللہ کی خاطر آج ہی چھوڑ دیں. اسے منقطع کر دیں. آپ کو بے تحاشا سکون ملے گا اسے منقطع کر کے. بے تحاشا سکون. آپ آرام و سکون پائیں گے ایک مرتبہ، پھر آپ کا گھر کھل اٹھے گا. آپ روحانیت پائیں گے. یہ روحانیت آپ کے گھر واپس آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مرکز نگاہ بنایا ہے حلال کو. آپ نے اسے مرکز نگاہ بنایا جو اللہ کو راضی کرے گا. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سکون حاصل کیا جاتا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور اللہ کے عطیے کو سمجھنے کے حوالے سے ہم نے آج شب جن آیات کی تلاوت کی، ہدایت جسے اکثر دہرایا گیا ہے وہ ہدایت ہے نماز، صبر اور زکوٰۃ کی. یہ تین چیزیں غور کریں. اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اپنی نماز قائم کرو، اپنی زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. اجتماع میں شامل ہو، ہر ایک شامل ہو جائے. اگر آپ نماز ادا نہیں کر رہے، دیگر نماز ادا کر رہے ہیں، آپ خسارے میں ہیں. آپ مسجد آنا نہیں چاہتے، امام ہنوز وہاں موجود ہے، معلم ہنوز وہاں موجود ہے، کوئی صفیں ہنوز پڑی ہیں، قطاریں فل ہیں، آپ وہاں موجود نہیں. لہذا غیر حاضر نہ ہوں، کوشش کریں شامل ہوں اور بھرپور کوشش کریں. محض ایک دن کے لیے نہیں بلکہ سال ہا سال کے لیے. واللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. آپ سکون کی تلاش میں یا اللہ کے گھر میں ہے، نماز کے لیے آئیں، زکوٰۃ ادا کریں اور یاد رکھیں سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. باہم اکٹھے سجدہ ریز ہوں جہاں تک ممکن ہو سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے. اور یہی وجہ ہے عین وہی ہدایت اللہ سے ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اور آیت نمبر 153 میں اللہ فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے ایمان والو، معاونت طلب کرو، مدد طلب کرو، بذریعہ صبر اور نماز. در حقیقت اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں. تم مدد چاہتے ہو اسے طلب کرو بذریعہ صبر. آج کل ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، میں اپنی شادی توڑنا چاہتا. کیوں؟ میں نے اسے اس سم جھانکتے ہوئے دیکھا. میرا یقین کریں، استعینوا بالصبر والصلاة. اللہ کی عبادت کرو، صبر کرو، بحرانوں کا مقابلہ کرو ہمدردی کے ساتھ، پختہ کار انداز میں، اس انداز میں جو بالغان کے شایان شان ہے. اور اس انداز سے نمٹیں کہ آپ سمجھ سکیں مصالحت کو آپ کے اور اللہ کے درمیان کہیں بڑھ کر اہم ہے بنسبت آپ کے اور انسانوں کے درمیان مصالحت کے. لیکن وہ ایک رابطہ ہوگا آپ کے اور اللہ کے درمیان. اگر آپ ساتھی انسانوں کے ساتھ مصالحت پر آمادہ ہیں، آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مصالحت کرنا زیادہ آسان ہوگا. لیکن ایک شخص جو اسے مشکل پاتا ہے، ہر ایک چھوٹا کام وہ اپنے طور پر کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کس صبر کا مظاہرہ کیا حوالے سے ان مشکلات کے جنہوں نے اپنی زندگی میں شامل کی ہیں. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو دوسروں سے گھلتا ملتا ہے اور اس برائی پر صبر کرتا ہے جو ان لوگوں کی وجہ سے اس کی جانب آئے، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس شخص سے جو کسی کے ساتھ نہیں گھلتا ملتا کیونکہ وہ خوفزدہ ہے ان کی برائی سے. یہ لوگوں کے درجات ہیں. ہاں، اگر آپ واقعی نہیں نمٹ سکتے تو دور رہیں، لیکن اگر نمٹ سکتے ہیں تو آپ پرقوت شخص ہیں. اللہ نے آپ کو عطیہ دیا. یہ آپ کو نہ لے جائے نا انصافی کی جانب اور نہ لے جائے بری خصوصیات اور برے رویے کی جانب. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لہذا اللہ فرماتا ہے دل کی سختی کے متعلق، دل کس قدر برا بن جاتا ہے جب یہ سخت ہو جائے. کچھ لوگوں کے ساتھ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ نماز ادا نہیں کرتے، چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ سے رجوع نہیں کرتے، چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنے بھائی کے ساتھ سکون سے نہیں رہتے یا بہن کے ساتھ انتہائی چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے.
کیونکہ دل سخت ہے، لہذا اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فرماتا ہے سابقہ قوم کی بابت، اور اللہ دل کی سختی کے بارے میں بات کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے تب تمہارے دل سخت بن گئے تھے، ایک چٹان سے بھی سخت تر، ایک چٹان کی مانند لیکن زیادہ سخت. کیوں چٹان سے بڑھ کر سخت ہوئے؟ اگر کوئی کہتا ہے اس شخص کا دل چٹان سے بڑھ کر سخت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے وہ نرم نہیں پڑتے. ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی نرمی موجود نہیں، ان کے اور ساتھی انسانوں کے درمیان، ان کے اور اچھے رویے کے درمیان جس کا ان سے تصور کیا جاتا ہے کوئی نرمی نہیں، قطعاً نہیں. اور اللہ فرماتا ہے وہ چٹان کی مانند ہیں، جو ایسے بھی ہیں جن سے پانی باہر بہ نکلتا ہے، وہ ایسی ہیں کہ چٹانوں سے دریا بہتے ہیں. لیکن انسان کا دل ایسا ہے کہ جب یہ سخت ہو جائے کوئی پانی نہیں، کچھ نہیں بہتا، کچھ سامنے نہیں آتا. اچھائی کے حوالے سے اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنائے. یہی وجہ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ سے اپنے دل کی نرمی کے لیے مسلسل دعا کریں. جب ایک شخص ایک گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور وہ درست سمت میں نہیں دیکھتا، انہیں یقیناً اللہ سے اپنے دلوں کی نرمی کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنائے اس بابرکت رمضان کے مہینے میں. حقیقت کہ یہ مسجد بھری ہوئی ہے اور حقیقت کے تمام تر امت رمضان کے آغاز کا جشن منا رہی ہے. تقریباً باہم اکٹھے اس برس ایک نشانی ہے کہ انشاءاللہ اتحاد جس کے ہم تلاش میں ہیں عین ہماری دہلیز پر ہے اللہ کی رضا سے. محبت جس کے ہمارے دلوں کے اندر ضرورت ہے میرے بھائی اور بہنوں، جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے، واللہ یہ ہماری دہلیز پر ہے. ہمیں جو کچھ کرنا ہے دروازہ کھولیں اور اسے اپنا لیں. اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے اور وہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھائے. حقیقت میں میرے بھائی اور بہنوں، اللہ وہ ہستی ہے جو جانتی ہے تمہارے دل میں کیا ہے. اگر آپ اسے محسوس کریں اور آپ اسے سمجھیں، آپ سکون حاصل کریں گے. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. کیا وہ نہیں جانتے اللہ ہر چیز جانتا ہے جو ظاہر اور پوشیدہ ہے، جسے وہ چھپاتے اور جس کا وہ اعلان کرتے ہیں. اللہ ہر چیز جانتا ہے. میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا. میں انسانوں سے چھپ سکتا ہوں یا کسی شخص سے، لیکن اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. میرے بھائی اور بہنوں، وہ ہر چیز جانتا ہے. جب ہم اسے سمجھتے اور اسے محسوس کرتے ہیں، دوبارہ ہم سکون پاتے ہیں جس کے ہم متلاشی ہیں. اللہ ہی ہے، امن و سکون کا مالک ہے، وہ ہمیں یہ عطا فرمائے. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی ہدایات کی تکمیل کس قدر ضروری ہے اور کیسے اچھی خصوصیات جن کی اللہ نے ہدایت فرمائی تھی نہ صرف آل یعقوب علیہ السلام پر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی. ان میں سے سنیں کچھ ہدایات. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. کہہ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اقرار کا جو ہم نے یعقوب علیہ السلام کی آل سے لیا تھا، کسی کی عبادت نہیں کرنی ماں سوائے اللہ. اقرار نمبر 1 وہ وعدہ ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ نیکی اور مہربانی کرنے کا یہ اللہ کے ساتھ اقرار تھا. اگر آپ سکون چاہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ اپنے رابطے کو فروغ دیں، چاہے کچھ بھی ہو. اللہ اکبر. اپنے والدین کے ساتھ اپنے رابطے کو فروغ دیں. اور میرے عزیز والدین اپنے بچوں کے لیے اپنے رابطے کو آسان بنائیں. اگر آپ کا اپنے والدین سے کوئی رابطہ نہیں یا والدین ایک رکاوٹ ہے جہاں پر غور معقول ہو اس مخصوص صورتحال میں، ہمیں بہت کام کرنا ہے رمضان کے اس مہینے میں اور ہم نے انشاءاللہ وہ دروازے کھولنے ہیں اور ملنا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر قبل کہا، دروازے موجود ہیں، انہیں کھولیں اور بغلگیر ہو جائیں. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو فروغ دیں اور یتیم اور غریب لوگوں کے ساتھ رابطے کو فروغ دیں. آپ سکون پائیں گے، آپ اچھائی پائیں گے. آپ نے کیا کیا ہے یتیموں کے لیے؟ آپ نے کیا کیا غریبوں کی بابت؟ آپ بیکاریوں سے کیسے بات کرتے ہیں اگرچہ آپ انہیں کچھ نہیں دیتے؟ ایک اچھا لفظ بول دیں، ایک مہربان لفظ کہیں. وہ ایسی چیز ہے جو انشاءاللہ اندرونی سکون فراہم کرے گی اور بیرونی سکون. آپ اپنے معاشرے برادری کے ساتھ پرسکون ہوں گے، حیران کن. اور اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
عليكم. دو مزید چیزیں جن کا اللہ نے اقرار لیا آل اسرائیل سے، یعقوب علیہ السلام کی آل سے، اور ہم سب کے لیے سبق ہے اس میں. یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ہم نے وہ اقرار لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، تم ایک دوسرے کو ہلاک نہیں کرو گے. غور کریں آج کل امت کہاں کھڑی ہے؟ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہی مسلمان کے خلاف ہے. ایسا کیوں ہے؟ ممالک کی جانب دیکھیں، لوگ غیر مسلموں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. ان کا کردار ہو سکتا ہے، لیکن کیوں ہم انہیں خود کو استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں گندا کام کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے اقرار کو نہیں سمجھا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا ایک دوسرے کو ہلاک نہ کرنے کا اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہ نکالنے کا. آج ہم لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لہذا یہ پرقوت آیات مبارکہ ہیں جن کا اللہ تذکرہ فرماتا ہے، اور اللہ جادو کی بابت بات کرتا ہے. اور یہ کس قدر گندا ہے. ایک شخص جو جادو میں ملوث ہوتا ہے وہ اپنا ایمان کھو چکا ہے. من سحر فقد اشرک. Do you know that? محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جو کوئی جادو کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. شرک. من سحر فقد اشرک. جو بھی جادو کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں مصروف ہوتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور یہی وجہ اللہ فرماتا ہے یہ کفر ہے، اسے سیکھنا اور اس میں ملوث ہونا شرک ہے. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا. وہ ایسے ہیں، شیاطین ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے. بھائی اور بہنوں، میں اس پرقوت یادداشت پر ختم کروں گا. ہمیں اپنے تمام مسائل کے لیے کالے جادو کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، یا کسی نے کچھ کیا مورد الزام نہیں ٹھہرائیں. اپنے مسائل کے لیے کہ لوگوں نے ہم پر کچھ کر دیا. آج کل بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گے بھائی آپ پر جادو کیا گیا ہے، آپ کامیاب نہیں ہیں کیونکہ کسی نے کچھ کیا ہے. اور جب آپ ان سے پوچھیں یہ کس نے کیا، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ فلاں فلاں شخص آپ کے اپنے کنبے میں سے ہی ہے. وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ جن سے وہ جواب حاصل کرتے ہیں، جن جھوٹ بولتا ہے، جن کا کلی تصور قرآنی آیات کی کئی آیات ہمیں جن کی بابت خبردار کرتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان پر آئیں گے. جن کلی تصور کنبے کے تعلقات کو تباہ کرنا، دوستوں کے مابین تعلقات تباہ کرنا، اور برادریوں اور مسلمانوں کے مابین. لہذا جب وہ ایک نام کا انکشاف کرتے ہیں، میرا یقین کریں وہ غلط ہیں. وہ شخص بے قصور ہے، اگرچہ آپ کے وہ ٹھیک نہ بھی ہو. انہوں نے جس شخص کا انکشاف کیا وہ غلط ہے، وہ بے قصور ہیں. ان کے ساتھ امن و سلامتی قائم کریں. کبھی کبھار لوگوں کو یہ مشکل لگے گا، اگر آپ اسے مشکل پائیں. ہم اس مہینے امن و سکون کی تلاش پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. ہم امن و سکون کے متلاشی ہیں. آپ امن و سکون چاہتے ہیں، ان کے ساتھ امن قائم کریں. جن پر آپ نے الزام لگایا وہ قصوروار نہیں ہے، میرا یقین کریں. جبرائیل علیہ السلام کسی کے پاس نام بتانے کے لیے نہیں آئے، اس مخصوص شخص کا یہ محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رونما ہوا تھا. وہ نبی تھے اللہ سبحانہ وتعالی کے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ہدایت دے، وہ ہمارے دروازے کھولے. انشاءاللہ کل ہم اللہ کی مزید آیات زیر غور لائیں گے. تصور، جیسا کہ میں نے کہا، امن و سکون کی تلاش ہے. امن و سکون کو ڈھونڈنا ہے، اس پر غور کرنا ہے جو اللہ نے امن و سکون کی اس کتاب میں رکھا ہے. اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. بھائی اور بہنوں، الحمدللہ ہم نے پہلے تراویح مکمل کر لی ہے. محض ایک فوری نقطے کا تذکرہ. فرق موجود ہے ایک نماز کی امامت کرنے میں، مثلا عشاء یا مغرب یا فجر، اور تراویح کی امامت میں. ایک 100 میٹر دوڑ کی مانند ہے اور دوسری ایک میراتھن ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار آپ امام کو دیکھتے ہیں نماز عشاء میں اس نے اپنی آواز بلند کر رکھی ہے اور وہ خوش ہے کیونکہ یہ ایک مختصر نماز ہے. اور جب تراویح کا معاملہ آتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے پرسکون اور آرام دہ، پر امید کہ آخری رکعت پہلے سے مشابہ ہوگی، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ ایک میراتھن ہے اور اس نے اسے پورا ادا کرنی ہے. لیکن اللہ اسے ہم سے قبول فرمائے. اللہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے. روزہ جس کے ہم کل حامل ہوں گے، براہ مہربانی میرے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں اور امت کے لیے بھی. بھائی اور بہنوں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں خوش ترین مہینہ عطا فرمائے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، اور وہ ہمیں جنت عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.